ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ $4.7 بلین بنگلہ دیش کو انہوں نے دے دیے بڑے آسانی سے، اور ہمیں ابھی یہ جو آئے ہیں ایک قسط ہی تو دے رہے ہیں $1.2 بلین کی، اور اس میں بھی جو ہم پہ مطالبے ہیں، ہم سے جو ٹرمز ہیں وہ آپ دیکھ لیں۔ یہ لفظ استعمال کرنا نہیں چاہیے اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اس کی قیادت کے لیے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کے بابو جو ہے حکومت سے اور نہ جانے کتنی ناک رگڑوائیں گے۔ کہتا ہے آئی ایم ایف کا بڑا بھاری بھرکم وفد اسلام آباد میں موجود ہے، اور ہمارے وزیر خزانہ کی قیادت میں ایک ہمارا بھی بڑا خاصا مؤثر ٹیکنوکریٹس اکانومسٹ پہ مشتمل وفد ان سے مذاکرات میں جاری ہے۔ اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ کوئی چیز اوپن سیکرٹ نہیں ہے، یعنی وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بھی ریکارڈ پہ آ رہا ہے، ہمارے جواب بھی ریکارڈ پر آ رہے ہیں، اور آئی ایم ایف نے آج ہماری سرزمین پر اسلام آباد میں ہوتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے جو شہ سرخی بنا ہے کہ ہم پاکستان کو سخت اقدامات کریں، اور اس کے لیے ایون وہ یہ بھی تجویز کر رہے ہیں کہ ٹیکس کے لیے پارلیمنٹ سے منظوری لیں۔ انٹرسٹنگ بات ہے کہ آئی ایم ایف ہمیں یہ مشورہ دے رہا ہے کہ جناب آپ پارلیمنٹ سے منظوری لیں۔ کیا یہی بات وہ کسی اور ملک میں بھی جا کے کہہ سکتے تھے؟ سوری ٹو سے شاید نہیں، اور پھر بہرحال ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے اس پر سر تسلیم خم کیا اور کہا کہ ہم آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کریں گے، اور یہی نہیں بلکہ آئی ایم ایف کے خوف سے ہی میں کہوں گا مذاکرات سے پہلے ہی روز ایل پی جی کی قیمت میں 30% اضافہ کر دیا گیا، جی ہاں 30%۔ ساتھ میں بجلی کے بل بھی خاص طور پر کراچی میں تو 10 روپے بڑھا دیے گئے ہیں، اور یوں وہ جو ہمارا روپوں میں جو مالیاتی خسارہ ہے 20 سے 25 کھرب کا، جو اس پر بھی زور دیتے ہوئے آئی ایم ایف نے اپنی شرائط میں رکھا ہے کہ یہ بھی آپ کو پورا کرنا ہوگا۔ معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کرنا نہیں چاہیے اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اس کی قیادت کے لیے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کے بابو جو ہے حکومت سے اور نہ جانے کتنی ناک رگڑوائیں گے۔ ناک رگڑوانا محاورہ مجھے علم ہے کہ لفظ ذرا بازاری زمرے میں آئے گا، لیکن اس کے علاوہ مجھے کوئی اور دوسرا لفظ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب موجود ہیں، سابق وزیر خزانہ رہے ہیں۔ شکریہ شاہ صاحب، آپ نے وقت نکالا، اور ابھی پھر میں دوبارہ کہوں کہ معذرت کے ساتھ مجھے وہ لفظ استعمال کرنا پڑا جو عام طور پہ نہ تو میں کرتا ہوں نہ ہی کچھ میڈیا کی لینگویج ہے، لیکن اس سے زیادہ تکلیف دہ صورتحال نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کے بابو ہم سے کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جائیں، تو اور کتنی وہی جو میں نے کہا ناک رگڑوائیں گے۔ ہم سے سب تو مطالبے مان لیے، بجلی کے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں، بجلی کے بل بڑھا رہے ہیں، گیس کے بل بڑھا رہے ہیں۔ شاہ صاحب دیکھیں، بات یہ ہے بریلوی صاحب کہ ہماری جو فسکل مینجمنٹ ہے وہ بہت خراب ہے۔ اخراجات تو ہم نے اپنے اتنے بڑھا دیے ہیں، اتنے پھیلائے ہوئے ہیں، اور ان کو فائنانس کرنے کے لیے ہمارے پاس ریونیو بالکل نہیں ہے، اور ایگریمنٹ ہم نے کیا ہوا ہے کہ تمام اخراجات جو ہیں وہ ہم ٹیکسوں سے پورے کریں گے، اب قرضے نہیں لیں گے اس کے لیے۔ سو اگر یہ آپ نے ایگری کیا ہوا ہے اور پھر آپ جو ہے اخراجات کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں تو آئی ایم ایف پھر کیا کرے گی؟ وہ پھر کہتی ہے کہ جائیں پارلیمنٹ کو بتائیں کہ جی آپ کو زیادہ ٹیکس چاہیے۔ دیکھیں، یہ تو مجھے پچھلے 5-6 جو تھے ہمارے وزیر خزانہ، کسی نے بھی ہمت نہیں کی کہ یہ حکومتی اخراجات کو کم کیا جائے، سلیش کیا جائے۔ اب مفتاح اسماعیل صاحب نے جب بجٹ دیا تھا، پاکستان کا سب سے بڑا بجٹ تھا وہ سال 2022 کا جو بجٹ ہے جو اس وقت چل رہا ہے، اور کسی کو یہ نہیں نظر آ رہا تھا کہ بھئی یہ ہم بینکرپسی میں ہیں، کم از کم اخراجات کو سلیش کیا جائے۔ 1000 ارب اس میں ہماری پی ایس ڈی پی ہے،
پھر ہر قسم کی اس میں بیوروکریسی ہے، ڈبل محکمے ہیں، بہت کچھ ہے. تو ہم اب ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک ہم یہ پوری طرح سے ریفارم نہیں کریں گے، اپنے فسکل مینجمنٹ کو ٹھیک نہیں کریں گے، اخراجات کو کم کرنا ہے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اخراجات کو اگر آپ سلیش نہیں کریں گے تو ٹیکسوں کی بھرمار تو پھر کرنی پڑے گی آپ کو. پارلیمنٹ میں یہ چیز ڈسکس ہونی چاہیے اور پارلیمنٹ پھر ڈیسائیڈ کرے کہ بھئی ٹیکس زیادہ کرنے ہیں یا اخراجات کو کم کرنا ہے. لیکن شاہ صاحب غالباً 2019 میں یعنی ہمیں کوئی $7 بلین کا وعدہ ہے نا ہمیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ $4.7 بلین بنگلہ دیش کو انہوں نے دے دیے بڑے آسانی سے، اور ہمیں ابھی یہ جو آئے ہیں ایک قسط تو دے رہے ہیں $1.2 بلین کی، اور اس میں بھی جو ہم پہ مطالبے ہیں، ہم سے جو ٹرمز ہیں وہ آپ دیکھ لیں کتنی یعنی تکلیف دہ بلکہ قابل ہضیمت ہیں شاہ صاحب. دیکھیں بنگلہ دیش کے پاس $40 ارب کے ریزروز پڑے ہیں. سو بنگلہ دیش کو جو وہ پیسہ دے رہے ہیں اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کو وہ واپس مل جائے گا اور اس کے ساتھ ان کو سود بھی ملے گا. ہمارے ساتھ جب وہ کریں گے تو کوئی پتہ نہیں ہے ان کو کہ پاکستان یہ واپس بھی کرے گا یا نہیں کرے گا. اور پاکستان کی اکانومی کے حالات بنگلہ دیش کی اکانومی کے مقابلے میں بہت زیادہ خراب بھی ہیں. سو آئی تھنک کہ آئی ایم ایف ایک قسم کا یہ اب تنگ پڑ گیا ہے. 23واں پروگرام ہے آئی ایم ایف کے ساتھ. ہم ہر پروگرام کرتے ہیں، 1-2 قسطیں لے کے کھا جاتے ہیں، اس کے بعد ہم دندناتے پھرتے ہیں اور پھر واپس اسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں. اور یہ ہمارا جو ٹوین ڈیفیسٹ ہے، میرے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، آپ کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، یہ ہم ٹوین ڈیفیسٹ سے جان نہیں چھڑا سکے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور فسکل ڈیفیسٹ یہ اکانومی کے ساتھ بالکل جڑا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کسی قسم کی کوئی اسٹرکچرل ریفارمز کی ہی نہیں پچھلے 15-20 سال میں. تھوڑا سا کام ہم نے کیا مشرف صاحب کے ٹائم میں، لیکن اس کے بعد تو بالکل اس ہر کام کو ریورس کیا گیا. سو 2008 سے 2018 میں جو قرضوں کی بھرمار کی گئی اور اس وقت جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ 2018 میں ہسٹوریکلی ہائی تھا، تو اس کے بعد سے بھی 5 نبٹتے رہے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوئے. ڈاکٹر صاحب ایک میں ٹرم ایک تواتر سے اعتراف کرنے میں حرج نہیں کہ میں تو ایک فائنینس کا طالب علم ہی ہوں، بلکہ طالب علم کہنا بھی بڑی بات ہے. ہمیں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ نویں جائزے کو پورا کریں. تو یہ جو نویں جائزے میں ہے 9th میں کیا کیا ہمیں چیزیں پوری کرنی پڑیں گی، کیا کیا شرائط ہیں؟ یعنی بیشتر تو ہم مان ہی چکے ہیں ڈاکٹر شاہ. دیکھیں سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ نے ایکسچینج ریٹ مارکیٹ بیسڈ کرنا ہے، تو وہ تو ہم نے کر دیا ہے. اب کتنی دیر کے لیے کیا وہ ڈیپینڈ کرے گا، ہمارے پاس ریزروز ہے ہی نہیں تو اس کو ہم کیسے کنٹرول کریں گے. بہرحال وہ ہم نے ایکسچینج ریٹ کو تو انڈیکیٹ کر دیا ہے کہ مارکیٹ بیسڈ ہوگا. نمبر 2 ہے کہ پرائمری ایک ہوتا ہے پرائمری ڈیفیسٹ جو ہے اس کو پرائمری سرپلس میں بنانا ہے. اس کا مطلب سمپل یہ ہے کہ آپ کے جتنے اخراجات ہیں حکومت کے وہ حکومتی ٹیکسز اور ریونیو سے پورے ہوں گے، اس پہ قرضے نہیں لیے جا سکیں گے. اور سرپلس کا مطلب ہے کہ ریونیو خرچے سے زیادہ ہوگا تاکہ آپ کا کچھ بچ جائے تو اس سے آپ قرضوں کی کچھ ادائیگیاں بھی کر سکیں. تیسری چیز ہے کہ آپ کے بجلی کا جو نظام ہے اس کا سرکولر ڈیٹ نیچے کی طرف آپ ڈائریکشن اس کی کریں گے اور ایسا جو ہے نرخوں کا نظام بنائیں گے جس سے یہ سرکولر ڈیٹ کچھ عرصے میں ختم ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے باقی اسٹرکچرل ریفارمز جس کی انویسٹمنٹ کلائمیٹ کی بات کرتے ہیں، FBR کی بات کرتے ہیں، دوسرے اداروں کی بات کرتے ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس تک تو ہم پہنچے ہی نہیں. پچھلے 23 پروگرام میں یہ جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں ان کو
سی حکومت نے بھی اتنی اس میں کیپیسٹی نہیں تھی اور اتنی ان کو موٹیویشن نہیں تھی کہ کوئی اسٹرکچرل ریفارمز کریں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اکانومی اب ایک ایسی اکانومی ہے جو ایکسپورٹ نہیں کرتی لیکن امپورٹ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. ہماری انرجی جو ہے وہ ساری امپورٹڈ ہے, بجلی بھی ہماری امپورٹڈ ہے, اور ان کی پیمنٹس جو ہیں وہ ڈالروں میں کرنی پڑتی ہیں, اور اس کا استعمال کرنے والے جو